الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک ٹاپک اٹھایا تھا اور وہ عنوان تھا ضروریات دین۔ اس کے بتانے سے پہلے میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی مرد ہیں اور عورتیں ہیں، ان سب پر علم دین سیکھنا سب پر فرض قرار دے دیا ہے۔ علم دین سیکھنے سے مراد عالم بننا نہیں ہے، یا مفتی بننا نہیں ہے، یا فقیہ بننا مراد نہیں ہے، بلکہ کم سے کم اتنا علم دین سیکھ لینا ان سب پر فرض ہے جس سے وہ روز مرہ کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق وہ گزار سکے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان پر سیکھنا فرض ہے۔ کل خدا کی بارگاہ میں نہ ہم نہ آپ نہ دنیا کی کوئی عورتیں نہ مرد یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولا میرے پاس وقت نہیں تھا اور میں سیکھ نہیں سکا۔ آپ کسی بھی عمر میں ہیں، آپ پر علم دین کا سیکھنا، خاص طور سے ان مسائل کا جن کی وجہ سے انسان مسلمان رہتا ہے اور جن کی وجہ سے وہ مسائل نادانی میں نہ جاننے کی وجہ سے، ان کے کر لینے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ انہی میں سے آج جو میری گفتگو ہوگی وہ اسی بات پر ہوگی۔ انسان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ پڑھ لے تو وہ اب مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرے اسلام میں نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بتایا گیا کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کفر کر دیا، میں دائرے اسلام سے نکل گیا۔ تو اس کے لیے آسان لفظوں میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کافر جو ہوتا ہے وہ ضروریات دین کے انکار سے کافر ہوتا ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ احکام یا وہ مسائل یا وہ عقائد و نظریات جو قرآن کریم سے یا حدیث متواتر سے یا اجماع سے اگر وہ مسئلہ ثابت ہو، اس میں کسی طرح کی تعویل یا کسی شبہے کی گنجائش نہ ہو اور نہ کوئی اس میں اور راہ نکلتی ہو، تو ایسی چیز کو شریعت مطہرہ میں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات ہے جس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے ہو۔ قرآن میں بھی 3 طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیتیں تو وہ ہیں جن کو آپ آیات متشابہات کہتے ہیں، اور
ایک آیت وہ ہے جو آیت محکمات ہیں. آیتیں متشابہات، آیت محکمات، یہ سب آپ کے لیے تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا. آسان لفظ یہ بتا دیتا ہوں. ایک تو وہ آیتیں ہیں جن کا معنی ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کے نبی جانتے ہیں. جیسے لوح قرآنی آپ دیکھتے ہوں گے، الف لام میم حامیم عین سین قاف طٰ یاسین نون، اس طریقے سے الفاظ آپ نے لوح قرآنی میں پڑھا ہوگا. یہ سب آیتیں ہیں، اللہ کے کلام کا حصہ ہے. اس کا معنی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. اس کا صحیح معنی مطلب مفہوم اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے اس کا محبوب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ آیت ہو گئی. دوسری وہ آیت کہ جس طرح وہ آیت لکھی ہوئی ہے اسی طرح صاف صاف کلیئر کٹ اس کا معنی بھی ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو. اب یہ صاف صاف ہے، اس میں کوئی آپ الگ زبردستی کا کوئی معنی گھسائیں گے. یہاں نماز پڑھو سے مطلب یہ ہے کہ دل کی نماز ہے، نماز پڑھو سے مطلب یہ ہے کہ سوچ کی نماز ہے. نماز کا مطلب، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. نگاہ جھکا لینے کا نام عبادت ہے، اور اگر ہم نے یہ عبادت کر لیا تو وہ بھی نماز ہو گئی. یہ سب بیجا باتیں ہیں. یہاں صاف صاف اس کا معنی ہے نماز پڑھو، یعنی وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے ہمیں بتائی ہے. زکوٰۃ دو تو وہ زکوٰۃ دو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. اس میں کوئی اور الگ تعویل یا گنجائش نہیں. جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے ہی رہے ہیں تو پھر ہم الگ سے زکوٰۃ نکالنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ جب ایک طرح سے ہمارے مال کا حصہ سب کٹ رہا ہے، کہیں 30%، کہیں 12%، کہیں 18%، کبھی کہیں 5%، جب ہمارے مال سے کٹ ہی رہا ہے تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کے مال کا حصہ نکلتا تھا، بیت المال میں جمع ہوتا تھا. تو آج کے دور میں بھی جو ہے ہم جہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس سے ہمارا ٹیکس جو ہے نا نکلتا ہے، اور نکل کر کے وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے. تو گویا کہ ہماری زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، تو ہم الگ سے معاذ اللہ زکوٰۃ کیوں نکالیں؟ اس طریقے سے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے. لیکن وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. بات صحیح یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ اور ٹیکس، یہ دونوں میں بہت فرق ہے. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ذاتی مال جب کوئی مالک نصاب ہو تو اس اپنے مالک نصاب میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% مالک نصاب ہو تو وہ نکال کر کسی غریب کو اس کا مالک بنا دے. غریب کو اس کا مالک بنا دے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. اور ٹیکس آپ کا ہر روز نکلتا ہے، بلکہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہی ہوتا ہے نا پھر بھی اس کے اوپر ٹیکس آتا ہے. حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس پر ٹیکس چالو رہتا ہے. تو اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور زکوٰۃ صرف مالک نصاب پر ہی ہے اور ٹیکس ہر شخص پر ہے. تو ٹیکس ایک الگ چیز ہے اور زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے. تو اس آیت میں بالکل صاف معنی ہے نماز پڑھو، دوسرا معنی ہے زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو. یہ آیات صریح ہے. آیات صریح کا مطلب نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل ہے، نہ کوئی الگ دوسرا کوئی معنی ہے، نہ کوئی اور الگ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش ہے، کچھ بھی نہیں. جیسا لکھا ہوا ہے لفظ بھی ویسے ہی، اس کا معنی بھی ویسے ہی، اور اس کا مفہوم بھی ویسے ہی. یہ 2 طرح کی آیت ہو گئی. تیسری آیت وہ ہوتی ہے کہ لفظ لکھا کچھ اور رہتا ہے لیکن اس کا وہ معنی نہیں ہوتا جو لکھا ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم،
اور ہاتھ ہونا، پیر ہونا، آنکھ ہونا، کان ہونا، منہ ہونا، ناک ہونا، یہ جسم ہونا، یہ سب انسانی کوالٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانی شکل و صورت سے پاک ہے. انسانی شکل و صورت سے اللہ پاک. اللہ نور ہے اور ہم نور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک صورت پر پیدا کیا ہے. ہمیں آنکھ دیا، کان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا. اور قرآن میں اللہ خود کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ صحابہ کی جماعت پر ہے. اس سے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہے ہماری طرح تو پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہے. یعنی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہے کہ لفظ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن میں بھی 3 طرح کی آیتیں ہو گئیں. اب انسان کس آیت کا انکار کر دے یا کس آیت کے معنی میں تبدیل کر دے، بدل دے، تو کفر لازم آئے گا. سب سے پہلی بات تو سن لیجئے، قرآن کے کسی بھی آیت کا انکار کرے تو انسان کافر ہو جائے گا. آیت کا انکار تو کافر. دوسری چیز، آیت کے معنی کا اگر انکار کر رہا ہے کہ جو آپ معنی بتا رہے ہیں وہ معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی کچھ اور بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی اس قرآن کے آیت کا معنی اگر اس کو نہیں مانتا ہے اور دوسرا معنی مانتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، تب ایسی صورت میں انسان کافر نہیں ہوگا. ضروریات دین ثابت ہونے کے لیے قرآن کی وہ آیت لگے گی جس میں کسی طرح کی کوئی تعویل، کسی طرح کی کوئی معنی میں چینجنگ یہ نہیں ہو، بالکل صاف صاف لکھا ہو کہ یہ اس چیز کے لیے آئی ہے. تو ایسی آیت سے اگر کوئی بات ثابت ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی انسان نہیں مانتا ہے وہ انسان کافر ہو جائے گا. جیسے قرآن پاک میں نے پچھلے ہفتے کا آیت پڑھی تھی سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ آیت ہے اور یہ آیت بالکل صاف صاف کلیئر ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ اکیلا ہے، ایک ہے. یہ صاف ہے، اس میں آپ کسی طرح کی کوئی تعویل کی یا کوئی اور معنی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اب اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کر دے کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کا خلیفہ جو ہے، نائب ہے، وہ بھی خدا ہے، تو معاذ اللہ وہ بھی کافر ہو جائے گا. سمجھ میں؟ یہ آیت بالکل صاف ہے. اس آیت کا انکار کر دے تو بھی کافر، یا اس آیت کا کوئی الگ معنی نکالے جو کسی شریعت میں، اپنی شریعت میں ہے ہی نہیں بلکہ کسی بھی شریعت میں نہیں ہے، تو انسان کیا ہے، اگر ایسا معنی نکالے تو کافر ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر. اور اگر کسی نے ضروریات دین کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. لیکن ہم لوگ محبت میں کہیں نہیں یار وہ تو کلمہ پھر بھی تو پڑھ رہا ہے نا، ٹوپی تو پھر بھی لگا رہا ہے، نماز تو پھر بھی پڑھا. جیسے ابھی مجھ سے پہلے مولانا عبید صاحب نے ابھی آپ کو تقابل ترجمہ آپ کے سامنے کر کے بتایا، مختلف عقیدے والوں کا ترجمہ، اور اہل سنت میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام عشق و محبت کا ترجمہ آپ کو بتایا. اب جن لوگوں کے ترجمے سے کفر ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی نہیں یار وہ بھی نماز تو پڑھ رہا ہے، اللہ کا نام تو لے رہا ہے، میں اس کو بھی مسلمان جانتا اور میں اپنے آپ کو بھی مسلمان جانتا، میں اس مسجد میں بھی پڑھتا، اس مسجد میں بھی پڑھتا، وہاں بھی پڑھتا، سب جگہ پڑھتا، میں سب کو مسلمان جانتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے آپ اس کو بھی مسلمان جان رہے ہو. تو اگر کسی نے جس نے ضروریات دین کا انکار کر دیا وہ تو کافر ہو گیا. اور ایسے کافر انسان کو اگر ہم سنی کہہ رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے، ہم بھی کافر ہو جائیں گے. تو اس لیے کہا گیا کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر، ضروریات دین میں شک کرنے والا بھی کافر، اور جو انکار کر دے اس کو اگر کوئی مسلمان جانے وہ بھی کافر ہو جائے گا. من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی شک کرے
اس کے کفر میں یا اس کے عذاب میں، تو حدیث کہتی ہے کہ وہ انسان بھی کافر ہو جائے گا. آپ سب کو برابر نہیں کہہ سکتے ہو. میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ اکبر، کہ اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں. صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، سنیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت ان ساری باتوں میں مبتلا ہوں گی جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو چکے ہیں. وہ سارے گناہ، وہ سارے کام جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں، حضور کہتے ہیں میری امت بھی وہ سارے کام کریں گے. میری امت بھی. جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالمقابل ہوتا ہے، ایسے ہی جو ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ ساری چیزیں میری امت کرے گی. یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر زنا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی ایک ایسا آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان زنا کرے گا. اگر اس امت میں کسی نے چوری کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی انسان چور ہوگا. اگر اس میں کوئی لوتی ہوگا تو میری امت میں بھی لوتی ہوگا. اگر اس امت میں کسی نے اپنے نومولود نوزائیدہ بچے کو قتل کیا ہوگا تو میری امت میں بھی قتل کریں گے. حضور جو بنی اسرائیل میں گناہ ہوئے ہیں، حضور فرماتے وہ سارے گناہ میری امت میں ہوں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان امتوں میں جب گناہ ہوتا تھا تو اللہ اجتماعی طور پر عذاب نازل کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے. لیکن ہم سب وہ سارے گناہ کرنے کے باوجود میرے محبوب کے صدقے میں اللہ ہماری جان کی حفاظت فرماتا ہے، ہمیں اجتماعی عذاب نہیں دیتا. اور قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے محبوب، جب تک آپ اپنی امت میں موجود ہے ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے، اجتماعی عذاب نہیں دیں گے. اور جب تک آپ کی امت استغفار پڑھتے رہے گی تب بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. یہ دو کانسیپٹ ہم کو دیا گیا. حضور اب بھی موجود ہے. میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج بھی حضور حیات سے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان حضور موجود ہے. تو بہرحال حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر زناکاری کی ہے تو میری امت میں بھی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو یہ کرے گا. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں منقسم ہو گئے تھے، 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور جن میں سے ایک کے علاوہ 72 کے 72 جہنم میں جائے گی. یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسجد میں نماز پڑھنے والا صحیح ہی ہو ایسا نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ ایک دن میں ایک جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتا حضرت، آپ کی تقریر اچھی لگتی ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے تو میرے گھر کے نیچے ہی جو ہے نا اہل حدیث کی مسجد میں وہیں پڑھ لیتا ہوں، وہ کسی جگہ وہابی کی مسجد ہے وہیں پڑھ لیتا ہوں، دیوبندی کی مسجد، مجھے سب چلتا ہے کیونکہ سب اللہ کا نام لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو سب برابر کیسے ہو گئے؟ پھر وہ ہم سے پلٹ کر جواب میں کہتا ہے کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم کہ آپ جنتی ہو؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ جہنم میں جائے گا آپ کو کیسے پتا؟ وہ بھی تو ویسے نماز پڑھتا ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے قرآن آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ جنتی اور وہ جہنمی، یہ ڈیفرنٹ کیوں؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جنت میں انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے اور حضور کے صدقے میں اس لیے جائیں گے کہ ہمارا عقیدہ، نظریہ، ہماری سوچ، ہماری فکر وہی ہے جو صحابہ کرام کی ہے. ہم اسی سوچ، اسی فکر، اسی نظریے پر چلتے ہیں جس طرح صحابہ چلتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ایسے صحابہ والے مانتے ہیں. تو ہم فرق بتائیں گے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال ہونے کی باری آئی تو آپ نے فرمایا، وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو غسل دینے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جسم جو ہے حضور علیہ السلام کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور آواز دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام آپ کے پہلو میں آرام کرنا چاہتا ہے.
اگر آپ جو ہے اجازت عطا فرمائیں تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، اور اگر حضور اجازت نہ دے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں مجھے دفنا دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ کب کہہ رہے ہیں؟ حضور کے وصال کے بعد کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی حضور ویسے ہی زندہ ہے جیسے حقیقت میں زندہ تھے، ویسے ہی زندہ تھے۔ اب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے پوچھو تو کہتے وہ مر گئے ہیں، اب وہ ہماری سن نہیں سکتے۔ تو آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، لیکن ریئل میں آپ جا کر کے دیکھو تو آپ ہے صحابہ کے طریقے پر، تو آپ کیسے جاؤ گے یا وہ کیسے جائیں گے؟ لیکن ہم تو وہی کر رہے ہیں جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ دوسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اب بھی قبر میں زندہ ہے، اور حضور کی حدیث ہے ان الانبیاء کہ بے شک انبیاء کرام احیاء زندہ ہے فی قبورہم اپنی قبروں میں یصلون اور نماز بھی پڑھتے ہیں، زندہ بھی ہے اپنی قبروں میں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں دیکھ لو، ان سے پوچھو تو کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور وہ بھی اس پہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ سب جا چکے ہیں۔ تو بھائی موت کا مزہ نے سب نے چکھی نا، لیکن یہ کہ تو سب مر چکے ہیں۔ موت آنا ایک الگ چیز ہے اور موت کا ہمیشہ اس پر طاری رہنا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو بہرحال یہ بات آپ کو میری طرف سے سمجھ میں آ رہی ہوگی جو میں بیان کر رہا ہوں، سب برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیے، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو مانگو، جتنا مانگو، جیسا مانگو، حضور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ربیعہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ مجھے جنت دے دیجئے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور نے فرمایا اوغیر ذالک، کہ اے ربیعہ اس کے علاوہ بھی تم کو کچھ چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھائی اگر میرے اختیار میں نہیں ہے تو میں کیسے کہوں گا کہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگو؟ میرے اختیار میں ہے تو ہی میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور، ڈو یو وانٹ مور اینی تھنگس ایلس، اور کچھ چاہیے؟ یہ کب انسان کہتا ہے؟ جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے تب۔ اور آپ انجینئر ڈاکٹر ہے نہیں، اور آپ سے کوئی بھائی ایک دوا دے دے نا پیٹ کے درد کی، تو آپ کہو گے کہ بھائی اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہو رہا ہے تیرے کو؟ جب آپ ہو نہیں ڈاکٹر اور میں آپ کو کہوں مجھے پیٹ درد کی دوا دے دو، تو آپ کہو گے کبھی کہ اس کے علاوہ بھی کہیں اور درد ہو رہا ہے تو بتا میں تیرے کو دوا لکھ کے دیتا ہوں؟ کہو گے آپ ڈائریکٹ کہو بھائی یہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں مولانا چھوٹا سا ہوں، یا میں فلاں چیز کا سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میری حد اتنی ہی ہے، اتنے کے بارے میں جتنا تو جاننا چاہتا ہے اتنا بتا، میں تجھے بتا سکتا ہوں۔ تو جب حضرت ربیعہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کے ساتھ رہوں، تو حضور کا آگے والا جملہ بتا رہا ہے کہ حضور صرف دنیا کے اندر جو ہے آپ صرف علم نہیں عطا کرتے ہیں، اگر کوئی میرے محبوب سے دنیا میں جنت مانگ لے تو مصطفیٰ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے نا کہ حضور جنت دیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ جنت جہنم وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، حضور کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت کے ہی یقیناً سب کچھ دستے قدرت میں ہے، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے یہ اختیار عطا کر دے کہ تو میرا محبوب ہے، ان میں سے جن کا ہاتھ پکڑو گے میں جنت عطا کر دوں گا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سمپل ہے۔ تو بہرحال یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے بڑھیے، ضروریات دین کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ضروریات دین کا انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ اب وہ ضروریات دین کیا ہے سرسری طور پر سنتے جائیے۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا اللہ جل شانہ ایک ہے، یہ ضروریات دین ہے، اس کا انکار کسی نے کر دیا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات، صفاتی مینس صفات کوالٹی ایڈجیکٹو، اللہ کی ذات یعنی یہ وجود اور اس کی خوبی، اس میں کسی کو شریک ماننا انسان جو ہے نا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بے عیب ہونا، اللہ بے عیب ہے، ہر عیب سے کیا ہے وہ پاک ہے۔
ٹھیک، یہ بھی ضروریات دین سے ہیں. حوادثات سے پاک ہونا. حوادث کس کو کہتے ہیں؟ حادث کی جمع ہے حوادث. حادث کا مطلب ہوتا ہے، دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے قدیم اور ایک لفظ ہے حادث. کیا ہے؟ دھیان دیجئے، کیا ہے؟ بولیے. ایک لفظ ہے قدیم، QADEEM قدیم، اور ایک ہے حادث HADIS حادث. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق دیکھیے. قدیم اللہ تعالی کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی کوالٹی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنی ہے، اس میں کبھی بھی فنا نہیں ہے، اس کو ختم ہونا نہیں ہے. اور حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے اس کو وجود عطا کر دیا، اس کو کہتے ہیں حادث. ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ کے علاوہ ان سب کو میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ سب چیزیں حادث میں آتی ہیں. اور اللہ تعالی حادث سے پاک ہے. اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے حادث کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ اللہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ سر پھرے لوگ ہیں، وہ اس کی پوری ٹیم ہے، دیکھتے ہوں گے آپ. تو ایک تو کیا حادث سے پاک ہونا، اللہ پاک ہے. اور حوادثات کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اس سے بھی پاک ہونا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں. تنہا اللہ عبادت کا مستحق ہے، یہ بھی ضروریات دین سے ہیں. تنہا اللہ عبادت کا مستحق ہے، اس کا مطلب آپ کسی پیر صاحب کے سامنے سجدہ نہیں، کسی مزار کے سامنے سجدہ نہیں. اگر آپ تعظیمن بھی کرتے ہیں تب بھی حرام ہے، تعظیمن بھی کسی کے سامنے سجدہ کرتے تب بھی حرام ہے. لیکن اگر معبود سمجھ کر کے کیا تو فوراً کافر ہو جائیں گے، کیونکہ عبادت صرف میرے اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کچھ صحابہ کرام تھے تو جانور نے جب سجدہ کیا تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کریں، ان سے زیادہ تو حق ہمارا ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے تو کم از کم اتنی اجازت تو عطا فرما دے کہ ہم آپ کے قدم کو چوم لیں، قدم بوسی کر لے، دست بوسی کر. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. تو ہاتھ بزرگوں کے، استاذ کے، ماں باپ کے چومنا، پیر چومنا، یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو تنہا عبادت کا مستحق ہونا یہ بھی ضروریات دین سے ہیں. تمام مخلوقوں کا خالق اللہ ہے، یہ بھی ضروریات دین سے. کوئی کہ نہیں میں تو الگ سے ہوں، میں مستثنا ہوں، تو الگ سے جہنم میں جائے گا. کیونکہ جتنی بھی مخلوقیں تقریباً 18,000 اللہ کی مخلوق ہے، کم و بیش کتنی؟ 18,000، اور سب کا خالق تنہا میرا رب ہے. اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ سب کو اس کے وقت پر کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور سب کو زندگی عطا فرماتا ہے. تو تنہا تمام مخلوقوں کا خالق اللہ ہے. اللہ بے مثل ہے، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہ بھی جو ہے ضروریات دین میں سے. وہ رحیم ہے، خبیر ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. لم یلد ولم یولد کا مطلب نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. جیسے عیسائیوں نے ایک بنا لیا ہے اپنا عقیدہ تثلیث کا کہ معاذ اللہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خود حضرت عیسیٰ نے قرآن میں، جن کے آیتوں کو اللہ نے نوٹ کرتے ہوئے کہا قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ نے کہا میں عبداللہ ہوں. کیا کہا؟ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں.
اور کہا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، یہ بھی ضروریات دین سے معز ہے اور مذل ہے۔ معز اور مذل کا مطلب ہے اللہ سب کو عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ عزت اور ذلت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے، سب کچھ میرے اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، وہ معز ہے اور مذل ہے، یعنی عزت عطا کرنے والا ہے اور ذلت عطا کر۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا پوری دنیا مل کر کے آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو اتنی ہی کر سکتی ہے جتنا اللہ کا حکم ہوگا، اور پوری دنیا مل کر آپ کو عزت دینا چاہے تو اتنی ہی دے سکتی ہے جتنا اللہ کا حکم ہوگا، اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آگے حی ہونا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ حی کا کیا مطلب ہے؟ حی کا مطلب ہوتا ہے وہ خود سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا ہے۔ آپ پڑھیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے اور اونگنے سے بھی پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو اللہ کا ہے ہونا، اللہ کا قیوم ہونا، یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ اگر کوئی اللہ کو ہے نہیں مانتا، یعنی خود سے زندہ نہیں مانتا، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، کیونکہ ضروریات دین میں سے ہے۔ قیوم ہونا یہ بھی جو ہے ضروریات دین میں سے۔ علم والا ہونا یعنی عالم ہونا، اللہ بھی عالم ہے۔ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھتے ہیں نا 28ویں پارے میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حی ہونا یعنی خود سے زندہ ہونا، قیوم ہونا خود سے قائم ہونا، علم والا ہونا اور قدرت والا ہونا۔ اذا اراد شیئا، 23ویں پارے میں سورہ یاسین میں، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو مطلب قدرت والا بھی ہے، ارادے کرنے والا بھی ہے، یہ سب جو ہے ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح قدیم ہونا، جیسے میں نے بھی بتایا، ازلی اور ابدی ہونا۔ ازلی اور ابدی مینس ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا، اس کو نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ سمجھے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا، تو یہاں سے شروع ہوا یہاں سے ختم ہو گیا، تو یہ ہو گیا حادث، کیونکہ اس کی ابتدا بھی ہو گئی، اس کی انتہا بھی ہو گئی۔ اور اللہ وہ ہے کہ اس کی ابتدا کہیں سے شروع نہیں ہوئی ہے، اس کی ابتدا کہیں سے ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ابتدا سے ابتدا ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ اور سارے ابتدا والی چیزیں جب ختم ہو جائے گی تب بھی خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اے گروہ جنات اور اے گروہ انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت؟ تو ارادے والا ہونا، قدیم ہونا، ازلی ہونا، ابدی ہونا، سمیع بصیر، سمیع سننا، بصیر دیکھنا، متکلم بولنا، یہ سب جو ہے اللہ کے لیے ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر کوئی کہے معاذ اللہ کہ وہ اللہ تعالی ہم کسی پہاڑ میں چھپ کر کچھ کر رہے ہیں یا آسمان میں کر رہے ہیں، اللہ نہیں سن سکتا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ لقمان میں، یا بنی
انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ او کما قال اللہ تعالی. حضرت لقمان علیہ السلام کا قول جو ہے اللہ تعالی نے نقل کیا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ کرے زمین میں یا آسمان میں یا کہیں چھپ کر کے، تو میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو تیرے سامنے لے آئے گا. تو وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کلام بھی فرماتا ہے، اور وہ رب العالمین ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، پالنے والا. عالمین کہتے ہیں دنیا، ایک دنیا نہیں، جتنی بھی دنیا ہے، کائنات جتنی بھی، سب کا پالنے والا اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اس اللہ کو جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے اور رحمت والا ہے. تو سمیع ہونا، بصیر ہونا، متکلم ہونا اور رب العالمین ہونا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں. آسمانی کتابیں نازل کرنا، جو آسمان سے کتابیں آئی ہے، کل ملا کر تقریباً نزہۃ القاری شرح بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چھوٹی اور بڑی کل ملا کر اللہ کی جو کتابیں اتری ہے وہ 110 کے قریب ہے. کتنی ہے؟ 110. ان 110 میں سے 106 جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جس کو صحیفہ کہا جاتا ہے، اور 4 بڑی کتابیں ہیں. اور یہ سب جو ہے 110 پوری صحیفہ اور کتابیں ملا کر یہ سب جو ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ ہی کا کلام ہے. اللہ نے اسے نازل کیا ہے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آئی؟ تو آسمانی کتابیں نازل کرنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں. رسولوں کو بھیجنا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے ہمارے درمیان، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں.